ایسے ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जुलेखा की चालबाजी। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस घर ले आए तो 3 दिनों के बाद कुएं के पास एक काफ़िला गुज़रा। उस काफ़िले में 10 लोग थे जो कि मिस्र शहर की जा रहे थे। उन लोगों ने बहुत लंबा सफ़र किया था और उनके पास पानी भी ख़त्म हो गया था। इसलिए उन लोगों ने जब दूर से एक कुआं देखा तो उसी के पास अपने ऊँटों को रोका और अपने में से एक आदमी को कुएं के पास भेजते हुए कहा कि जाओ देखो, अगर उस कुएं में कुछ पानी हो तो हमारे लिए पानी ले आओ। वो आदमी जब उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि डोल की रस्सी कुएं के अंदर पहले से पड़ी है। उसने सोचा कि इस रस्सी में डोल बंधी होगी, इसलिए मैं डोल को बाहर ना खींचकर सीधे पानी ही निकालने की कोशिश करता हूँ। और फिर उस आदमी ने रस्सी को हिलाकर अंदर से पानी भरना चाहा तो कुएं के अंदर बैठे 6 साल के हज़रत यूसुफ़ ने जब रस्सी को हिलता देखा तो उस डोल ने खुद बैठ गए बाहर। इस आदमी ने समझा कि डोल शायद बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा आ गया, तो उसने सारा जोर लगाकर डोल को ऊपर खींचा। जैसे ही डोल बाहर निकली और उस आदमी की नज़र डोल पे बैठे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो उसके तो होश उड़ गए। अल्लाह ताला ने आदमियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बनाया था और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हज़रत हव्वा को बनाया था। उस आदमी की नज़र जैसे ही हज़रत यूसुफ़ पर पड़ी तो वो चिल्लाने लगा कि ऐ मेरे साथियों, देखो ये हमें कैसा खूबसूरत ग़ुलाम कुएं के अंदर से मिला है। सारे काफ़िले वाले दौड़ते हुए आए और हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। काफ़िले के सरदार ने कहा कि जल्दी से इस बच्चे को सामान में छुपा दो। मुझे तो लगता है कि यह बच्चा किसी का ग़ुलाम है और भागकर इस कुएं में आ बैठा है। हम इस बच्चे को छिपाकर मिस्र शहर ले जाएंगे और इस अच्छे दामों में बेच देंगे। उन लोगों ने बहुत जल्दी हज़रत यूसुफ़ को अपने सामान में छिपा लिया और तेज़ी से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में हज़रत यूसुफ़ की अम्मी की कब्र पड़ी और उसी जगह पर काफ़िलों वालों ने थोड़ी देर आराम के लिए अपने ऊँटों को रोका तो हज़रत यूसुफ़ अपनी अम्मी की कब्र के पास गए और फिर अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि ए अम्मी जान, काश आज आप ज़िंदा होती तो अपने बच्चे यूसुफ़ की हालत देखती कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया और बाप से दूर कर दिया गया और आज से उसे दूसरे शहर ले जाकर बेचा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हिम्मत दी और बचपन ही में उनकी तरफ वही करके फरमाया कि ए यूसुफ़, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त हज़रत यूसुफ़ की उम्र बहुत कम थी, इसलिए अल्लाह के इस पैगाम को वो समझ ना पाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रो रहे थे कि तभी काफ़िले के एक आदमी ने उन्हें पीछे से पकड़कर उठाया और ऊँट पर लाकर बिठा दिया और फिर यह काफ़िला मिस्र शहर की तरफ चलने लगा। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ की दास्तां भी क्या अजीब है। उस वक्त इस 6 साल के बच्चे पर क्या गुज़र रही होगी कि जब उसे वतन से दूर बाप से जुदा करके बेचने की खातिर एक बाज़ार की तरफ ले जाया जा रहा होगा। 2 दिनों के सफ़र के बाद यह काफ़िला मिस्र शहर पहुंचा। इन काफ़िलों वालों को बराबर डर लग रहा था कि कहीं इस बच्चे यूसुफ़ के मालिक ना आ जाएं
اور ہم سے یہ بچہ چھین لیں، اس لیے ان لوگوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بہت سستے داموں میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف کو خریدنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ عزیز مصر تھا۔ اس نے جب بازار میں حضرت یوسف کو بکتا ہوا دیکھا تو اس نے حکم دیا، یہ خوبصورت بچہ میں خریدوں گا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لا کر بیوی زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، دیکھ یہ کیسا خوبصورت غلام بچہ مجھے بازار میں ملا ہے۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ ہمارے گھر آ گیا۔ زلیخا بھی حضرت یوسف کو اپنے لڑکے کی طرح مانتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت یوسف جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ان کی خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ جو بھی انہیں دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اس وقت مصر شہر کا ماحول بہت خراب تھا۔ عورتیں بے پردہ گھومتی تھیں اور مردوں سے گندے رشتے بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے بلکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ عزیز مصر کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ عزیز مصر نے اپنے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیے تھے کہ وہ جو چاہیں اور جیسے چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک مزاج لڑکے تھے اور اپنی ماں زلیخا اور اپنے باپ عزیز مصر کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف 16 سال کے ہو گئے۔ بادشاہ کی بیوی زلیخا جو ابھی تک حضرت یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر زلیخا کے بھی ارادے بدلنے لگے۔ وہ حضرت یوسف کو گندے ارادوں سے چھوتی اور انہیں اپنی خوبصورتی دکھا کر اپنی طرف مائل کرتی۔ لیکن حضرت یوسف ایک نبی کے لڑکے تھے اور ان کے اندر اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں زلیخا کے بارے میں ایسی گندی باتیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن زلیخا نے دیکھا کہ میرے شوہر کسی کام سے محل کے باہر گئے ہوئے ہیں، تو اس نے خود پر قابو نہ رکھ کر حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرہ ایسا بنا ہوا تھا کہ اس کمرے تک پہنچنے میں 7 لوہے کے مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اندر لا کر ہر دروازے پر ایک مضبوط تالا لگا دیا اور دروازوں کے باہر محل کے درباریوں کو کھڑا کر کے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں اندر کسی کو بھی آنے مت دینا۔ اور پھر زلیخا حضرت یوسف کو لے کر اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئیں۔ حضرت یوسف کھڑے تھے اور زلیخا سامنے بستر پر لیٹی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ گندا کام کرنے کے لیے بلا رہی تھی۔ زلیخا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ بادشاہوں کی بیوی عام طور سے خوبصورت ہی ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ اپنے پورے ملک میں سب سے خوبصورت لڑکی ہی سے شادی کیا کرتے تھے، تو بادشاہ کی بیوی زلیخا بھی حسن کی مالک تھی کہ اس کی بھی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیران رہتے تھے۔ لیکن زلیخا کا دل آج حضرت یوسف پر آ گیا تھا اور وہ اپنے بیڈ پر لیٹی حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے تو زلیخا کے ارادے سمجھ نہ سکے کیونکہ حضرت یوسف زلیخا کو اپنی ماں سمجھتے تھے اور انہیں امی کہہ کر بلاتے تھے۔ لیکن زلیخا نے آگے بڑھ کر حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی طرف کھینچا، تو حضرت یوسف بھی زلیخا کے ارادے سمجھ گئے۔ قرآن نے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا تو حضرت یوسف کا بھی کچھ ارادہ بنا کیونکہ وہ بھی ایک نوجوان لڑکے تھے۔ لیکن اچانک اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے مالک نے مجھے رہنے کو گھر دیا ہے اور مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو کر کنویں میں ڈالا گیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھائی۔ آج میں اس محل میں شہزادیوں والی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے میں اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
تفسیر ابن کثیر ایک روایت ہے کے مطابق اس وقت حضرت یوسف کو سامنے دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب کا چہرہ دکھا اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹا دروازے کی طرف بھاگو، اللہ تیری مدد کرے گا۔ دروازے کا نام سن کر حضرت یوسف کو خیال آیا کہ زلیخا نے تو سارے دروازوں پر مضبوط تالے لگا رکھے ہیں، تو میرا پھر دروازوں کی طرف بھاگنے سے کیا فائدہ؟ لیکن پھر اللہ کی طرف سے حضرت یوسف کے دل میں ایک بات ڈالی گئی کہ اے یوسف، تم دروازے کی طرف بھاگو تو صحیح، پھر میری مدد دیکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ زلیخا حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ دروازے پر پہنچتے پہنچتے زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر گھسیٹا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام رکے نہیں اور دروازے کی طرف بھاگتے رہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے دروازے کا تالا ٹوٹا اور کنڈی خود بخود کھل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے رہے اور دروازوں کے تالے ان کے لیے ٹوٹتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف آخری دروازے کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے حکم کے اس آخری دروازے کا بھی تالا ٹوٹا۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا کے جسم سے اترے ہوئے کپڑے اور حضرت یوسف کی یہ حالت دیکھ کر عزیز مصر بھی کچھ سمجھ گیا، لیکن اسی وقت زلیخا نے پیترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف پر لگاتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ ایسے لڑکے کو کیا سزا دو گے جو تمہاری ہی بیوی کے ساتھ گندا کام کرنا چاہتا ہے؟